بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عید کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور اب آپ کے یوٹیوب چینل سے دوبارہ اسباق کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی جانب ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے۔ نظم کا تعارف، بلند خوانی، یعنی یہ نظم ہم اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ خاص الفاظ، نظم کی تفہیم، درست لفظ کی شناخت، مصرع مکمل کیجیے۔ مصرعی کے متعلق آپ کو معلوم ہوگا کہ شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک حصے کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ مشقی سوالات ہوں گے اور کچھ الفاظ آپ کو دیے جائیں گے جن الفاظ پر آپ جملے بنائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم کا تعارف۔ اس نظم کا نام ہے میٹھے بول۔ یہ بچوں کی نظم ہے۔ اس نظم میں بچوں کو میٹھے بول کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ میٹھے بول کا مطلب ہے نرم لہجے میں اچھی اور نرم سی اور پیاری سی بات۔ اس نظم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے نرم لہجے میں، اچھے انداز میں اور احترام کے ساتھ بات چیت کریں تو ہماری ہر بات قیمتی ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں میں بھی اچھا ماحول ہوگا اور ہم خود بھی آرام اور سکون محسوس کریں گے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے، نام بگاڑنے اور سخت لہجے میں بات کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ضیاء اللہ محسن ہے۔ ضیاء اللہ محسن نے بچوں کے لیے اور بھی اچھی اچھی نظمیں کہی ہیں۔ تو اب ہم اس نظم کی بلند خوانی کریں گے، لیکن پہلے خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے لب۔ ہونٹوں کو کہتے ہیں انمول، یعنی جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، یعنی اتنی زیادہ قیمت ہو کہ ادا نہ کیا جا سکتی ہو، بہت زیادہ قیمتی۔ الزام، الزام کا مطلب ہے کسی کو قصوروار ٹھہرانا۔ الزام کا مترادف لفظ ہے دوش دینا، کسی کو مجرم قرار دینا یا تہمت لگانا۔ ماحول کہتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اطراف میں ہو، ہمارے آس پاس ہو، جس میں ہم موجود ہوں، تو ارد گرد جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے ماحول کہلائے گا۔ چلیے اب بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان دیکھ لیجئے، میٹھے بول یعنی میٹھی بات۔ جب بھی بچوں بولو تم، لب اپنے جب کھولو تم، منہ سے نکلیں میٹھے بول، بول بھی ایسے کہ انمول۔ کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کو تم الزام نہ دو، کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کو تم الزام نہ دو، تب بدلے گا یہ ماحول، جب بولو گے میٹھے بول۔ لیجیے جناب، آپ کی نظم کی بلند خوانی ہو گئی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے نظم کو پڑھنا سیکھیے
اسے کہتے ہیں تحت لفظ پڑھنا، تو اسے آپ اسی طرح پڑھنا سیکھیے۔ آگے چلیے ہم اس نظم کو ذرا سمجھنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ امید تو یہ ہے کہ تقریباً سبھی بچے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ کو مزید سکھانے کے لیے اور مزید سمجھانے کے لیے ہم بھی مزید سمجھا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا بند جس کے اندر 2 شعر اور 4 مصرے ہیں، یعنی جب بھی بچوں بولو تم، لب اپنے جب کھولو تم، منہ سے نکلیں میٹھے بول، بول بھی ایسے کہ انمول۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں تم جب بھی بولو اور بولنے کے لیے جب بھی اپنے ہونٹ کھولو تو تمہارے منہ سے میٹھی بات ہی نکلے، بات بھی ایسی ہو جو بہت قیمتی ہو، یعنی فضول بات نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ نرم لہجے میں بات کی جائے، اچھے انداز میں بات کی جائے، میٹھی بات کی جائے اور فضول بات نہ کی جائے۔ اب ہم دوسرے بند کو دیکھ لیں۔ کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کو تم الزام نہ دو، تب بدلے گا یہ ماحول، جب بولو گے میٹھے بول۔ کیا مطلب؟ تم کسی کا نام مت بگاڑو، کسی پر غلطی کی ذمہ داری مت ڈالو، کسی کو بلا وجہ خواہ مخواہ قصوروار مت ٹھہراتے پھرو، اور ہمارا ماحول اسی وقت اچھا ہوگا جب ہم میٹھے بول بولیں گے۔ تو یہ نظم انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ مشق میں آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ 3 لفظ دیے گئے ہیں، 2 کا املا غلط ہے، اور املا جب غلط ہوگا تو اس کا تلفظ بھی غلط ہی ہوگا، یعنی منہ، منہ اور منہ۔ تو 3 الفاظ میں سے کون سا لفظ درست ہے یہ اب آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے ہم نے آخری میں ادا کیا ہے لفظ، یعنی میم، نون اور اس کے بعد ہے، تو یہ لفظ درست ہے املا کے اعتبار سے اور لہٰذا تلفظ کے اعتبار سے بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے الزام اور الزام اور الزام۔ تو اب آپ تلاش کیجئے اس میں سے کون سا درست ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ نظم کھول کے وہاں سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کون سا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ ماحول، ماحول اور ماحول۔ تو 2 میں چھوٹی ہے آئی ہے، چھوٹی ہے 2 آنکھوں والی ہے، اور سب سے پہلے میں بڑی ہے استعمال ہوئی ہے، حلوے والی ہا جسے کہتے ہیں۔ تو حلوے والی ہے جو ہے وہ درست ہے۔ مٹھیے، میٹھے اور مٹھے، ان 3 میں سے کون سا لفظ درست ہے اس کے گرد آپ نشان لگائیے۔ نمبر 2 ہے الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں۔ تو بچوں بولو تم جب بھی، یہ ترتیب کے بغیر لکھا ہوا ہے، اسے آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو پہلے کی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی بچوں بولو تم، تو یہ اس کی درست ترتیب ہے۔ اب دوسرا جو مصرع ہے وہ میٹھے بول منہ سے نکلیں، تو اس کی درست ترتیب کیا ہوگی آپ اس کو دیکھ کے ٹھیک کر لیجئے۔ آپ نظم میں جا کر اسے دوبارہ دیکھ کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو۔ اسی طرح تیسرا ہے ایسے کہ انمول بول بھی، اور یہ ماحول تب بدلے گا۔ یہ دونوں مصرے بلکہ تینوں مصرے آپ اپنی نظم کھول کر وہاں سے دیکھ کر ان کو درست ترتیب سے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب اس نظم میں موجود ہے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے۔ نظم کا عنوان بھی یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کا کیسا نام نہیں لینا چاہیے، الٹا نام، نام بگاڑ کر وغیرہ وغیرہ، وہاں آپ مزید تفصیل سے دیکھ لیجئے اور اس کو بتائیے۔ اچھی اور میٹھی باتیں کرنے سے ماحول کو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں دیکھتے ہیں نمبر 4 ہے جملے بنائیے۔
پہلا لفظ ہے بولو، دوسرا ہے لب، تیسرا ہے میٹھے، چوتھا ہے الٹا اور پانچواں ہے الزام۔ تو یہ جملے بنا کر آپ اپنی کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔